بہت خوب، اپنی جان چھڑوا لی، میری پھنسا دی، ایسا اس نے دل میں سوچا تھا۔ ان کے برگر ان کے سامنے میز پہ رکھ دیے گئے تھے۔ عشاء کی اذان ہونے لگی تھی۔ مرحا نے دوپٹہ گلے سے نکال کر سر پہ اوڑھا اور عہدہ لمحہ بھر کو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر نظر جھکا کر برگر کھانے لگا۔ وہ بھی خاموشی سے برگر کھا رہی تھی۔ چار مینار سے تھوڑا دور مسجد تھی۔ عہد برگر کھا کر اسے انتظار کرنے کا کہہ کر خود نماز پڑھنے چلا گیا تھا۔ مرحا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے عہد کی پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کی ساری باتیں باری باری یاد آ رہی تھی۔ مرحا کا دل بے اختیار اسے بتانے لگا میجر اسے کب کب اچھا لگا تھا۔ پہلی بار عہد اسے محل کی چھت پہ خاموش کھڑا لگا تھا، پھر نیلوفر کی بے عزتی کرتے ہوئے، پھر اسے تاڑ تاڑ جواب دیتے ہوئے، پھر مرحا کی چوری پکڑے جانے پہ، پھر اسے باتیں سنانے پہ، پھر اسے بھرے بازار میں اپنی بیوی کہتے ہوئے۔ چونکہ مرحا کو فلمی چیزیں اصل زندگی میں کرنا پسند ہے تو کسی فلمی ہیرو کی طرح وہ اپنی ہیروئن کو کاندھے پہ اٹھا کر لے جانے پہ بھی اچھا لگا تھا۔ کمرے میں آئینے کے ساتھ کھڑی مرحا نے آئینے میں جب اپنا اور عہد کا عکس دیکھا تھا تب بھی اچھا لگا تھا، بلکہ بے حد اچھا لگا تھا۔ وہ عہد کے ساتھ کھڑی ایسی کوئی بری نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں محبت کا پھول کھل اٹھا تھا۔ پہلی بار اس نے جانا تھا کسی سے محبت کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ منیشا میری منگیتر ہے، میں اپنی منگیتر سے بہت محبت کرتا ہوں۔ عہد کا جملہ بار بار اس کے کانوں میں، دل میں، دماغ میں گونج رہا تھا۔ اس نے کئی بار خود کو جھڑکا۔ مرحا بس وہ ایک جملہ تھا، حقیقت نہیں تھی۔ تم ایسے کسی پہ دل نہیں ہار سکتی۔ ہوش کے ناخن لو، اپنے کام پہ فوکس کرو۔ مگر کمبخت دل کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ مرحا نے بے اختیار ہاتھ کو دل کی طرف اٹھتے پایا۔ شور مچاتی اس دھڑکن کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ شرارتی مرحا کے معصوم دل پہ محبت اتر رہی تھی۔ جس کے چہرے پہ مسرت کے وہ رنگ دکھ رہے تھے جو کبھی نہیں دکھے تھے۔ وہ پورے دل سے میجر عہد پہ نثار ہو گئی تھی، مگر بیچاری مرحا یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل پہ بے سکونی کی نقب لگنے جا رہی ہے۔ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے والی مرحا پہ ظلم محبت ڈھانے کے لیے آئی تھی۔ بیچاری مرحا۔ عہد نماز پڑھ کر آ چکا تھا۔ اس کا ذہن بس غنی بابا میں اٹکا تھا، سو اس نے اب مرحا کی خاموشی کو کچھ خاص نوٹس نہیں کیا تھا۔ وہ واپس پیلس آ گئے تھے۔ عہد کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد غنی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ مرحا ابھی تک آخری فلور کا جائزہ لے کر نہیں آئی تھی۔ دروازہ بجا۔ عہد نے خوشی سے دروازہ کھولا۔ منی، نیلوفر کو دیکھ کر وہ وہیں خاموش ہو گیا۔ تم؟ وہ اسے پرے ہٹا کر اندر آئی۔ تمہیں منیشا کا انتظار تھا۔ عہد نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ ظاہری سی بات ہے، اطمینان سے اس نے جواب دیا۔ اسی وقت کھلے دروازے سے منیشا اندر داخل ہوئی۔ اس نے نیلوفر کو نہیں دیکھا تھا۔ عہد نے اس کے آتے ہی اس کی گال چومی۔ میری جان، اتنی دیر کیوں کر دی؟ اپنی محبت کو کوئی اتنا ویٹ کرواتا ہے بھلا؟ مرحا حیران پریشان اسے یک ٹک دیکھنے لگی۔ مرحا کا ہاتھ بے اختیار اپنی گلابی گال تک گیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئیں۔ عہد نے آنکھوں سے نیلوفر کی طرف اشارہ کیا۔ مرحا نے جو ہی اسے دیکھا وہاں دیکھا، شیرنی کی طرح دھاڑی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں آپ آدھی رات کو میرے منگیتر کے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ او دیکھو تو منگیتر کے آتے ہی بھیگی بلی ایک دم شیرنی بن گئی۔ وہ ہنسی۔ تم لوگ مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ تم ہو، اس میں سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ مرحا نے دل میں سوچا۔ عہد نے دروازہ بند کیا۔ کیا آپ کی بات کا مطلب جان سکتا ہوں؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جب میں نے محبت کا اظہار کیا تھا تب تم نے کیوں نہیں بتایا منیشا کا؟ میں دہلی سے یہاں منیشا کو ڈھونڈنے آیا تھا۔ ہماری منگنی کے بعد منیشا چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کر یہاں آ گئی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا وہ یہاں نوکری کر رہی ہے۔ اس دن جب منیشا تمہارے بلانے پہ روم میں آئی تب مجھے پتہ چلا تھا۔ میں بالکل شاکڈ تھا، اس لیے کچھ بول نہیں پایا۔ منیشا نے بھی ناراضگی کی وجہ سے ایسا شو کیا جیسے وہ مجھے جانتی نہیں۔ مرحا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو مجھ سے بھی بڑا فلمی ہے۔ واہ کیا کہانی بنائی ہے نیلوفر، قسم لے لو مجھے بھی ابھی پتہ چلا ہے میں اپنی منگیتر سے ناراض ہو کر یہاں آ گئی تھی۔ وہ دل میں سوچتی ہنس رہی تھی۔ نیلوفر چل کر مرحا تک آئی۔ تم عہد کو چھوڑنے کی کیا قیمت لوگی؟ عہد اور مرحا کا منہ کھلا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ محبت کوئی سیل میں لگی چیز نہیں ہے، نہ ہی نیلامی میں پڑی کوئی چیز ہے جسے تم منہ مانگے داموں میں خرید لوگی۔ اوہو بہت زبان چل رہی ہے، نیلوفر نے دل میں سوچا۔ مجھے عہد چاہیے، قیمت بولو۔ وہ بے شرموں کی طرح کھڑی تھی۔ عہد کا دل چاہا ابھی ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دے۔ میں عہد سے محبت کرتی ہوں، میں کبھی بھی اپنی محبت کسی اور کی جھولی میں نہیں ڈالوں گی۔ اگر عہد نہیں تو مرحا بھی نہیں۔ اس کی آنکھیں آنسو سے لبریز تھیں۔ عہد کے لیے محبت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ واہ کمال اداکاری ہے، عہد نے دل میں سراہا۔ مرحا ہاں؟ نیلوفر کی آنکھیں چمکی۔ تمہارا نام منیشا تھا نا؟ بے وقوف نیلوفر نے انہیں لاجواب کیا۔ عہد کو لگا پکڑے گئے، نیلوفر اب آسانی سے جان نہیں چھوڑے گی۔ ہاں چونکہ آج عہد نے مجھے بنا لیا ہے تو میں مکہ مسجد میں اسلام قبول کر لیا ہے۔
اور اگلے ماہ ہم نکاح کر رہے ہیں۔ احد کو مرحا کی حاضر دماغی اچھی لگی تھی۔ نیلوفر کو صدمہ پہنچا۔ احد نے آگے بڑھ کر مرحا کا ہاتھ تھاما۔ شہزادی صاحبہ، ہم دو غریب ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں، اگر کوئی ایک نہ رہا تو دوسرا خود بخود مر جائے گا۔ خدا را ہم پر رحم کریں، ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہ کریں، ورنہ میں پیلس کی چھت سے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دوں گا۔ وہ جذباتی نیلوفر کو ہر طرح سے ایموشنل بلیک میل کر رہا تھا۔ نیلوفر نے ایک نظر مرحا کی آنکھوں میں جمع آنسوؤں کو دیکھا۔ منیشا، تم مجھے کبھی اچھی نہیں لگی، آج بھی نہیں لگ رہی۔ ایک عام سی منیشا۔ شہزادی نیلوفر سے بازی لے گئی۔ تم بہت خوش قسمت ہو، احد تم سے محبت کرتا ہے۔ نہیں، میں خوش قسمت ہوں جس سے مرحا محبت کرتی ہے، وہ شیریں لہجے سے بولا۔ مرحا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ محبت نے مرحا کے دل میں قدم جما لیے۔ اب تو اس نیلوفر کی ایسی کی تیسی، دل نے کہا۔ میں کیسے بتاؤں، احد واقعی مرحا تم سے محبت کرنے لگا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ نیلوفر صاحبہ، جو آپ کی قسمت میں ہوگا وہ آپ سے بے انتہا محبت کرے گا، خود بخود ایک دن آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے، آپ ہمیں اپنا دوست سمجھ سکتی ہیں۔ نیلوفر کی آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ اتنی خالص اپنائیت اسے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ پہلی بار احد کی طرف سے اسے محبت سے لبریز لہجہ سننے کو ملا تھا۔ اس نے حامی بھر دی۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی مرحا نے احد کو کوہنی ماری۔ بڑی دوستی کی آفر کی جا رہی تھی، وہ جل کر بولی تھی۔ احد نے اسے خود سے 2 قدم دور دھکا دیا۔ ہٹو پیچھے، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے واقعی میری منگیتر ہو اور میں تمہاری محبت میں مرے جا رہا ہوں۔ اس نے کف کا بٹن کھول کر اسے موڑا۔ مرحا نے ہارڈ ورڈ والے انداز سے اسے گھورا۔ شکر جان چھڑی، شکر نہیں، پورا شکریہ کرے میرا، جس کی وجہ سے آپ کی جان چھوٹ گئی، اس نے جتا کر کہا۔ اسی وقت مرحا کا سیل فون بجا۔ اس نے کان سے لگایا اور اگلے کی بات سن کر شاکڈ رہ گئی۔ کیا ہوا؟ احد نے اس کے تاثرات نوٹس کیے۔ سر سلیم۔ کیا ہوا سلیم کو؟ وہ ایک دم پریشان ہوا۔ رو کو پتہ چل گیا ہے، سلیم سر پاکستانی ایجنٹ ہے، وہ انہیں اٹھا کر لے گئے ہیں۔ انہیں یہ بھی خبر ملی ہے حال ہی میں پاکستان سے کوئی آرمی آفیسر یہاں آیا ہے۔ سر آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ ایک کام کریں، میرے سیف ہاؤس چلے جائیں، میں آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ لیکن غنی، تم اس کمرے میں نہیں گئی؟ احد نے پوچھا۔ اس کمرے کے باہر 2 گارڈ کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس 2 ویٹرز، روم کلینر اور 3 لوگوں کی فوٹوز ہیں اور بس وہی لوگ کمرے میں جا سکتے ہیں۔ چونکہ میرا فوٹو ان کے پاس نہیں تھا اس لیے مجھے جانے نہیں دیا گیا۔ ان گارڈز کو یہ بھی معلوم نہیں وہ کس کی پہرے داری کے لیے وہاں کھڑے ہیں۔ احد کی پیشانی پہ سلوٹیں ابھری، وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ مرحا کے سمجھانے پہ وہ سیف ہاؤس جانے کے لیے وہاں سے نکلا۔ 4 مینار سے کچھ دیر پیدل چل کر 5-6 چھوٹی چھوٹی سی گلیاں عبور کر کے دائیں ہاتھ پہ پتلی سی گلی میں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ وہ تالا کھول کر اندر داخل ہوا۔ پتلی سی رہدری سے گزرتا ایک کمرے تک پہنچ گیا۔ اب دروازہ کیسے کھولوں؟ زیر لب بولا۔ دروازے کے پاس بند کھڑکی کھولیں اور جو کوڈ بتا رہی ہوں وہ ڈائل کریں۔ احد کے کان میں لگے آلے سے مرحا کی آواز رہی تھی۔ وہ کوڈ ڈائل کر رہا تھا۔ لمحے بعد دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ اس کمرے میں چاروں طرف ہولوگرافک سکرینز روشن تھی۔ وہ جہاں جہاں سے چل کر یہاں تک پہنچا تھا وہ ہر گلی ہر کونا سکرینز پہ نظر آ رہا تھا۔ ایک دیوار پہ ڈھیروں تصویریں لگی تھیں۔ شاید وہ جو بھی کیس حل کرتی تھی ان کی تفصیل یوں ہی دیوار پہ لگے بورڈ سے لگاتی تھی۔ مرحا کا کچھ دیر بعد پھر سے فون آیا تھا۔ وہ بتا رہی تھی اس نے محل کے آخری فلور سے لے کر ہر اس راستے پہ منی کیمراز اس طرح رازداری سے چپکا دیے ہیں کہ کسی کی نظر میں نہیں آنے والے، لیکن ہر راستے سے گزرتا غنی ہمیں ضرور نظر آ جائے گا۔ میں نے کیمراز سیف ہاؤس کے سرور سے کنیکٹ کر دیے ہیں، آپ اپنی سکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بالائی منزل پہ ایک ستون کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ وہ سکرین سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہیکنگ کے بعد خبر ملی ہے کل صبح غنی کو ایئرپورٹ لے جایا جائے گا۔ وہ بنگلہ دیش فرار ہو رہا ہے۔ گاڑیوں کا قافلہ جن چند سڑکوں سے گزر کر ایئرپورٹ جا سکتا ہے وہاں بھی میں نے منی اسپائی کیمراز فٹ کروا دیے ہیں۔ گڈ۔ احد نے سلیم کی معلومات حاصل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کال بند کر دی تھی۔ بھارت میں موجود اپنے دوسرے سورسز سے رابطہ کیا، کسی کو بھی سلیم کی خبر نہیں تھی۔ احد بے حد پریشان تھا۔ سلیم کو انہوں نے خوب مارا پیٹا تھا مگر سلیم نے اپنا منہ نہیں کھولا تھا۔ را نے سلیم کی ویڈیو ISI ہیڈ کوارٹر کو اپنی فتح کے طور پہ بھیجی تھی۔ انہوں نے احد کو بھیجی، جسے دیکھ کر احد کا غصہ 7ویں آسمان پہ تھا۔ وہ بے قابو ہوئے جا رہا تھا، اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس نے یہ ویڈیو دوبارہ دیکھی تھی، تیسری بار دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، پھر بھی وہ دیکھ رہا تھا بہت غور سے، سلو موشن میں زوم کر کے۔ وہ ہر ویڈیو کئی بار دیکھتا تھا اس امید سے کہ شاید کچھ ثبوت مل جائے، اور اسے ثبوت مل بھی گیا۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ سلیم دائیں ہاتھ کی ایک انگلی مختلف انداز سے ہلا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، وہ جانتا تھا یہ ویڈیو گھوم پھر کر احد تک ضرور پہنچے گی۔ وہ انگلی کے اشاروں سے احد کو کوئی پیغام پہنچا رہا تھا، کچھ اس طرح سے
کہ دیکھنے والوں کو لگے وہ بس درد کی وجہ سے ہاتھ جھاڑ کر انگلی ہلا رہا ہے۔ احد نے پین پیپر تھاما، جتنی بار بھی جتنے مختلف انداز سے اس کی انگلی ہلی، احد نے پیپر پہ اس کی تعداد لکھی، پھر انہیں آگے پیچھے کر کے کوڈ کو ڈی کوڈ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں کامیاب بھی ہوگا۔ وہ پیپر کو گھور رہا تھا جہاں آئی ایم گوئنگ ود ہم لکھا تھا، یعنی وہ سلیم کو غنی بابا کے ساتھ بنگلہ دیش بھیجنے والے تھے۔ وہ وہاں کی گورنمنٹ کو پاکستان کا جاسوس فروخت کر رہے تھے، مگر کیوں؟ پاکستان کا نام خراب کرنے کے لیے یا پھر کسی بڑی سازش میں اس کا استعمال کرنے کے لیے؟ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ نیلوفر کمرے کی کھڑکی میں کھڑی باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال ہوا سے اڑ رہے تھے، کسی کی بارات آئی ہوئی تھی۔ ڈھول وغیرہ کا کافی شور شرابہ تھا، چند لوگ ڈھول کی تھاپ پہ رقص کر رہے تھے، مگر اسے یہ شور برا لگ رہا تھا۔ جو تکلیف اسے پہنچی تھی، اس کی طوفانی لہر بہت کڑک تھی، اس کی آنکھوں میں چند آنسو تھے۔ آپ نے بلایا؟ میرا کی آواز پر مڑ کر اسے دیکھا۔ تمہیں کون سا ملک پسند ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ ترکی، اس نے ناسمجھی سے جواب دیا۔ اپنی پیکنگ کر لو، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے احد سے دور ترکی بھیج رہی ہوں۔ وہاں اچھا گھر، اچھی جاب، ساری آسائشیں تمہیں ملیں گی جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی ہوں گی۔ وہ اب تک مرحا کی طرف نہیں مڑی تھی۔ مگر کیوں؟ مرحا نے کہا۔ کیونکہ وہ میرا ہے۔ ایک دم سے اس کی آواز، انداز، تاثرات بدلے۔ مڑ کر نفرت سے مرحا کو دیکھا۔ او تو تم احد کے سامنے اچھا بننے کی اداکاری کر رہی تھی، مرحا نے افسوس سے کہا۔ تم نے وہ کہاوت نہیں سنی، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ وہ قدم قدم چلتی اس تک آ رہی تھی، دونوں ہاتھ پیچھے کمر پہ بندھے تھے۔ اس کا انداز کچھ عجیب سا تھا۔ میڈم، آپ کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ میں اپنی محبت نہیں چھوڑ سکتی، مرحا نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ دنیا ہی چھوڑ دو، تیز سے کہتے ہوئے چاقو سے مرحا پہ وار کیا۔ مرحا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ پاگل ہو گئی ہیں؟ اس نے پھر سے وار کیا۔ مرحا نے بچتے ہوئے اسے دھکا دیا اور کمرے سے بھاگ گئی۔ وہ جانتی تھی نیلوفر ایسے اس کے پیچھے بھاگ کر نہیں آئے گی۔ مرحا نیلوفر کی ہڈیاں توڑ سکتی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس پہ رحم کھا رہی تھی۔ نیلوفر چیختی چلاتی چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ احد رات بھر جاگتا رہا تھا۔ اس کی نظریں 1 منٹ بھی اسکرین سے نہیں ہٹی تھیں۔ فجر کے بعد گہرا نیلا آسمان تھا۔ حیدرآباد دکن سکون سے سو رہا تھا، مگر احد اور مرحا جاگ رہے تھے۔ دروازہ کھلا، مرحا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں باؤل تھا جس میں وہ ناشتہ لائی تھی۔ احد نے اسے دیکھا۔ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہیں؟ شاید سوئی نہیں تبھی وہ جھوٹ کہہ رہی تھی۔ وہ احد کے یہاں سے چلے جانے کے متعلق سوچ سوچ کر روتی رہی تھی۔ پاگل مرحا، عشق میں جھلی۔ آپ کچھ کھا لیں، اس نے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، احد نے جمائی لی۔ کچھ بڑا کرنے کے لیے توانائی چاہیے ہوتی ہے، پیٹ بھر کر کچھ کھا لیں گے تو اچھا رہے گا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا زبردستی نوالے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈالے۔ وہ کھانا اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ احد نے شرافت سے کھانا شروع کر دیا۔ وہ لوگ سلیم کو بھی غنی کے ساتھ بھیج رہے تھے۔ اب جو بھی ہوگا آج ہی ہوگا، دعا کرنا کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ لفظ ہم پہ اسے اچھا لگا تھا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس فتح میں آپ کے ساتھ ہے، محبت سے کہا، دل سے کہا۔ انشاءاللہ، احد نے کہا۔ پھر کیا آپ آج ہی واپس چلے جائیں گے؟ کانپتے ہوئے دل سے مرحا نے پوچھا۔ ہاں، نوالا چباتے ہوئے اس نے کہا۔ مرحا کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے، محبت سے دعا دی۔ احد نے کچھ پل کو اس کی جانب دیکھا، پھر نگاہیں چرا لی۔ بلا شبہ اس کے دل میں پاگل مرحا کے لیے کسی محبت کا جذبہ نہیں تھا۔ سورج نکل آیا تھا۔ غنی بابا کو کسی وی آئی پی گیسٹ کی طرح 3 پیس سوٹ پہنا کر گارڈز کے ہمراہ محل سے باہر گاڑی تک لایا گیا تھا۔ مرحا اسکرین پہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ غنی کو باہر لا رہے تھے۔ وہ کان میں لگے آلے سے پیغام احد تک پہنچا رہی تھی۔ احد محل سے دور کھڑی گاڑی میں بیٹھا، ان پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہاں ایک جیسی 10 سیاہ رنگ کی گاڑیاں کھڑی تھیں، کچھ میں پہلے ہی لوگ بیٹھے تھے، کچھ ابھی بیٹھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑیوں کا قافلہ محل سے باہر حیدرآباد کی سڑکوں پر نکلا اور الگ الگ روٹ پہ 3 گاڑیاں نکل گئیں۔ شٹ اپ، کیسے پتہ چلے گا وہ کس گاڑی میں ہے؟ مرحا کی آواز سنائی دی۔ احد کانفرنس کال پہ تھا۔ پاکستان میں بھی اسے سنا جا رہا تھا اور یہاں بھی دوسرے ساتھی سن رہے تھے۔ ہری اپ گائز، ان کے پیچھے ان کے روٹس پہ نکلو اور گاڑیوں پہ مائک چپکا لو۔ نہ جانے کہاں سے چند موٹر سائیکل سوار نازل ہوئے اور ان گاڑیوں کا پیچھا کرتے ان کے قریب سے گزرتے مائک چپکا کر نکل گئے تھے، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ انہیں کوئی سن رہا ہے۔ ہر گاڑی میں سے مختلف آوازیں آ رہی تھیں۔ پاکستان کا نام سنائی دیا تو ڈرائیونگ کرتا احد فوراً بولا، مرحا پاکستان والی آواز کا والیوم بڑھاؤ، باقی سب کو میوٹ کر دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پاکستان سے اچانک کون سا آفیسر یہاں نازل ہوگا؟ اگر تم لوگ مجھے صحیح سلامت یہاں سے نکالو گے تو ہی میں تم لوگوں کو وہ اہم دستاویزات دوں گا۔ وہ ساتھ بیٹھے سیاستدان سے کہہ رہا تھا، تم فکر نہ کرو، ہم نے ایک جاسوس پکڑ لیا ہے،
وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جا رہا ہے، اپنے بندے کی خاطر وہ تمہیں کچھ نہیں کر پائے گا۔ وہ اسے دلاسے دے رہا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ غنی نے پوچھا۔ وہ پیچھے ہی ہے۔ مرہا یہ کس روٹ پہ گاڑی ہے؟ مرہا نے روٹ چیک کر کے اسے بتایا۔ مائک میں جی پی ایس بھی تھا جس کے ذریعے روٹ معلوم ہو گیا تھا۔ اس روٹ پہ یہ 2 گاڑیاں آگے پیچھے چل رہی ہیں۔ احد نے تیز رفتاری سے گاڑی کو ٹھوکر ماری، وہ اچھل کر دور جا گری۔ اگلی گاڑی کی رفتار بڑھا دی گئی، احد نے اسے بھی ٹکر ماری، وہ الٹی ہوئی۔ احد گاڑی سے نکل کر اس تک آیا، گاڑی کے شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ اس نے غنی کو پکڑ کر باہر نکالا۔ بنگلہ دیش بھاگ رہا تھا، پوری قوت سے مکہ مارا، وہ زمین پہ جا گرا۔ ان کے پیچھے ایک اور گاڑی آئی تھی، انہوں نے احد پہ فائرنگ کرنے کی کوشش کی مگر وہ بچ گیا۔ احد نے کمر سے ٹکی پستول نکال کر گاڑی کے دونوں ٹائر پہ 3-4 فائر کیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ الٹی ہو گئی۔ اس نے غنی کو زبردستی کھینچ کر اپنی گاڑی میں بٹھایا، پھر الٹی پڑی گاڑی میں جھانک کر دیکھا، اس میں سلیم بھی تھا۔ وہ زخموں سے چور بحال پڑا تھا مگر ہوش میں تھا۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے سلیم کو نکال کر گاڑی میں بٹھایا۔ وہ تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، چند گاڑیاں اس کے پیچھے لگی تھی، اس کی گاڑی پہ فائرنگ ہو رہی تھی۔ دوسری طرف مرہا احد کی کامیابی کے لیے ڈھیروں دعائیں کر رہی تھی۔ وہ ایئرپورٹ پہنچ چکی تھی، جیسے تیسے بچتا بچاتا احد بھی ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا۔ سلیم کو گولی لگی تھی، اس کا خون بہہ رہا تھا۔ احد نے سلیم کے بازو پہ موٹا سا کپڑا باندھ کر لمبا سا کوٹ پہنا دیا تھا۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے گاڑی میں ہی سلیم اور غنی کا حلیہ یوں بدل دیا تھا کہ کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا۔ غنی کو اپنی جان پیاری تھی، اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو احد اسے مارنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ مرہا انہیں دیکھ کر دوڑتے ہوئے آئی۔ اس نے جینز پہ لمبا سا کوٹ پہن کر سر پہ اسکارف لپیٹا ہوا تھا اور آنکھوں پہ دھوپ کا چشمہ لگا تھا۔ سر یہ رہے آپ لوگوں کے پاسپورٹس، یہ اتنے اصلی ہیں کہ کسی کو بھی شک نہیں ہوگا۔ تھینک یو مرہا، تھینک یو سو مچ، اس نے اتنی اپنائیت سے کہا کہ چشمے تلے مرہا کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے۔ سلیم ہلکے پھلکے ہوش میں تھا، اسے احد نے اپنا سہارا دیا ہوا تھا۔ سلیم نے بھی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ سلیم کا بیگ بھی لائی تھی جس میں اس کی اماں کے لیے چند چیزیں تھیں جو یہاں رہ کر اس نے خریدی تھی۔ سلیم کی آنکھیں نم تھیں، مرہا اپنے آنسو بمشکل قابو کیے کھڑی تھی۔ فلائٹ کا ٹائم ہو چکا تھا، ابھی تک ان کے پیچھے بھارت سرکار سے کوئی نہیں آیا تھا۔ جو بھی ہونا تھا راستے میں ہو گیا تھا، وہ انہیں روکنے کی کوشش نہیں کر پائے تھے۔ حیدرآباد کی سڑکوں پہ کئی لاشیں اور زخمی لوگ پڑے تھے جن کے آس پاس لوگوں اور صحافیوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ جب تک بھارتی فوجی ایئرپورٹ پہنچے، احد لوگ جہاز میں بیٹھ چکے تھے۔ اب جب وہ مرہا سے دور جا رہا تھا تو اسے اندازہ ہو رہا تھا باقی زندگی لمبی راتوں اور احد کی یادوں کے سنگ گزرنے والی ہے۔ خوش رہنے کا ذریعہ اب اس سے دور جا رہا تھا۔ احد کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، پھر دوڑتی ہوئی ایئرپورٹ سے باہر آ گئی۔ بھارتی فوجی آفیسر جہاز رکوانے کے لیے کسی آفس تک دوڑا۔ جہاز رن وے پہ ٹیک آف کے لیے بڑھ رہا تھا۔ جب تک وہ آفس تک پہنچا، جہاز اپنی اڑان بھر چکا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔